بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال حدثنا أسيد بن المتشمس قال حدثنا أبو موسى رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل رجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلق له هباء من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري وإن الله إني لأظنها مدركتي وإياكم وإن الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نخرج منها كما دخلنا فيها. حدثنا محمد بن بشار. سند میں اسید ابن متشمس کو مجہول لکھا. قیامت سے پہلے لہرجن ہنگامے ہوں گے، قتل و قتال ہوگا. یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ قتل و قتال. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو ابھی 1 سال میں مشرکین کو قتل کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین نہیں، بعض کو قتل کریں گے. پڑوسی کو قتل کرے گا، چچا زاد کو قتل کرے گا، رشتہ دار کو. یا رسول اللہ کیا ہماری عقل ہوگی؟ فرمایا لا، نہیں. تنزع عقول اکثر الناس، اکثر لوگوں کی عقل نکالی جائے گی، یعنی عقل شرعی نہیں ہوگی. عقل عرفی ہو یا نہ ہو، عقل شرعی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی عاقبت اور انجام کو سوچتا ہو، اور عقل عرفی اس کو کہتے ہیں جو آدمی چالاک ہے. وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِّنَ النَّاسِ، اور ان کی پیچھے ایسے لوگ آئیں گے جو کمینہ ہے، ذلیل ہے، رذیل ہے. پازیٹیو چلے جائیں گے، نیگیٹو آ جائیں گے. اشعری کہتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّهَا مُدْرِكَتِي، میرا گمان ہے کہ یہ فتنہ مجھ کو اور تم کو پائے گا. اللہ کی قسم ہمارے لیے اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا اگر فتنہ ہم کو پہنچ گیا. ان ادرکتنا، تو ہم نہیں نکلیں گے جیسے ہم داخل ہوئے، یعنی جب فتنے سے نکلیں گے تو ہماری قلوب متغیر ہوں گی. حدثنا محمد بن بشار. حضرت علی جب بصرہ آئے تو میرے والد کے پاس آئے. یا ابو مسلم کیا تم میری مدد نہیں کرتے ہو قوم کے خلاف، یعنی جنگ جمل، جنگ صفین میں؟ قال بلا، بلکہ نہیں. قال بلا، بلکہ ہاں، آپ کی مدد کے لیے میں تیار ہوں، بالکل تھوڑی دیر میں. تو اپنی جاریہ کو بلایا، جاریہ میری سیف کو نکالو، تلوار. تو اس نے نکالی. فسل منہ قدر شبر، تو اس تلوار میں سے نکالا 1 بالش کی مقدار میں. لکڑی کی تلوار تھی. خشب، لکڑی. فرمائے کہ میرے دوست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصیت فرمائی جب مسلمانوں میں فتنہ ہو تو پھر تلوار کو خشب بنا دو. تو اس لیے میں نے خشب کی تلوار رکھی ہے. اگر کہ تلوار خشب کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کو گھر میں رکھو، لیکن انہوں نے ظاہر پر عمل کیا. آپ کی مرضی ہو تو چلو، تلوار کے ساتھ چلیں گے.
حضرت علی نے فرمایا کوئی حاجت نہیں، آپ گھر میں بیٹھ جائیں۔ حدثنا عمران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہیں جیسے رات، اندھیری رات کے ٹکڑے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یا بالعکس۔ قاعد بہتر ہے قائم سے، قائم بہتر ہے ماشی سے، ماشی بہتر ہے دوڑنے والے سے۔ فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، اپنی کمانوں کو توڑ دو۔ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، اور اس کی وتر کو کاٹ دو۔ وتر جس کو لوگ کھینچتے ہیں، تانت جس کو کہتے ہیں، ربر کی طرح ہوتا ہے جس کو یوں کھینچتے ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں تانت، ٹینٹ کی طرح۔ پھر بیٹھ فرمایا کہ اور تلواروں کو مارو پتھروں پر۔ اگر تم پر کوئی آدمی آئے تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں بہتر کی طرح حابیل بنو، قابیل مت بنو۔ حدثنا ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنہ ہوگا، اختلاف ہوگا، اگر ایسا ہو تو تم تلوار کو احد لاؤ اور اس کو مارو پتھر پر تاکہ ٹوٹ جائے، پھر بیت میں گھر میں بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ تمہارے پاس آ جائے یدن خاطئۃ، خطا کار ہاتھ، کوئی ظالم تم کو قتل کرے، اور منیۃ قاضیۃ، یا تمہارے پاس آ جائے موت، قاضیۃ جو فیصلہ کرے۔ فقد وقعت، پس یہ ہو گیا، یہ میں نے غلط پڑھا۔ او منیۃ قاضیۃ، منیہ کا مطلب مقصد ہے، منیۃ المصلی، مصلی کا مقصد، اور منیۃ کا مطلب موت ہے۔ شاعر کہتا ہے وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَصْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، جب موت اپنے پنجوں کو گاڑ لیتی ہے، لگاتی ہے، تو پھر ہر تعویذ بیکار ہے۔ منیۃ ہے۔ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا، حدثنا سوید، بخاری میں گزر چکی۔ حدثنا احمد بن سنان، حدثنا محمد بن بشار، جب مسلمان حمل احدہما، حملہ کرے بھائی پر سلاح کے ساتھ، بس یہ دونوں علی جرف جہنم، جہنم کے کنارے پر ہیں۔ حدثنا سوید بن سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے برا آدمی درجے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے اذهب آخرتہ بدنیاہ، جو اپنی آخرت کو برباد کرے دنیا کے ساتھ، دنیا لے لی۔ کف اللسان فی الفتنہ، فتنے کا زمانہ ہو تو تقریر مت کرو، کف اللسان، اس لیے کہ اس سے فتنہ زیادہ ہو جائے گا۔ حدثنا عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فتنہ ہوگا تستنزف العرب، جو سب عرب کو شامل، تحیط علی العرب، اس کے مقتولین نار میں ہوں گے۔ اس میں بیان زیادہ سخت ہوگا تلوار سے، اس لیے کہ بیان کی وجہ سے لوگوں میں جوش پیدا کرے گا، جوش کی وجہ سے قتل و قتال ہوگا۔ جیسے قذافی کے خلاف لوگوں نے تقریریں کی، جوش دلایا، اور اب افسوس کر رہے ہیں اس لیے کہ غربا فقراء بن گئے۔ اس زمانے میں کوئی غریب اور فقیر نہیں تھا، ہر ایک کا اپنا مکان تھا۔ حدثنا محمد بن بشار، فتنے سے بچو فإن اللسان فيها مثل وقع السيف، اس میں تلوار، اس میں زبان تلوار کی مار کی طرح ہے، تلوار کے مارنے کی طرح۔
بلکہ لسان تو تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. جراحات السنان لها الطيام ولا يلتام ما جرح اللسان. حدثنا ابو بکر علقمہ ابن وقاص کہتے ہیں ایک آدمی شرافت والا گزرا. علقمہ نے کہا ان لک رحما، آپ رشتہ دار ہے، و ان لک حقا، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ حکام کے پاس جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. بما شاء اللہ ان تتکلم به، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. میں نے بلال ابن حارث سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کلام کرتا ہے، اس کا گمان نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ پہنچے گا اونچے مرتبے کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے رضامندی لکھتے ہیں. دوسرا آدمی ایک کلمے کے ساتھ کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے، اس کا گمان یہ نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ پہنچے گا اس قباحت کو جس کو پہنچا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو لکھتا ہے. علقمہ نے کہا افسوس ہے تم نے کیا بات کہی، اور ماذا تکلم بھی، کس چیز کے ساتھ آپ نے کلام کیا. بہت کلام اس نے مجھے منع کیا ان اتکلم بھی، کہ میں بات کروں بلال ابن حارث کی حدیث کی وجہ سے. یعنی بہت مرتبہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ فلان بات کہوں گا، لیکن پھر مجھے بلال والی روایت یاد آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں. حدثنا ابو یوسف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کلام کرتا ہے ناراضگی والا کلام، فیہوی فیسقط بہا فی جان جہنم 70 خریفا سنتا. حدثنا ابو بکر، جو مومن ہے وہ خیر کہے یا خاموش. حدثنا ابو مروان، یا رسول اللہ، سفیان ثقفی نے فرمایا آپ مجھے بیان کر دیں، حدثنی، آپ مجھے سنا دیں، بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، ایسی حدیث جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. فرمایا ربی اللہ کہو ثم استقم، پھر استقامت اس کے تقاضوں پر مضبوط رہو. استقامت. یا رسول اللہ ما اکثر ما تخاف علیہ، آپ کتنے زیادہ ہم پر ڈرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ لی. اصل اردو میں جو منہ میں ہے اس کو زبان کہتے ہیں، اور جو لغت ہے اس کو زبان کہتے ہیں، لیکن ابھی دونوں کو لوگ زبان کہتے ہیں. حدثنا محمد بن ابی عمر، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، فاصبحت یوما، میں ایک دن ان کے قریب ہوا، ہم چل رہے تھے. یا رسول اللہ مجھے بتلا دے جو عمل جنت میں داخل کرے نار سے دور کرے. فرمایا آپ نے تو عظیم الشان چیز پوچھی، اللہ تعالیٰ پر، اور یہ آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. اس میں چلتے چلتے آخر میں یہ ہے ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر. سوم جنہ ہے ڈھال، صدقہ گناہ کو بجاتا ہے، اور صلاۃ الرجل فی جوف الرجل فی جوف اللیل، جوف اللیل میں صلاۃ الرجل یہ بھی نار کو بجاتی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. پھر فرمائے الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تم کو سب چیزوں کی بنیاد نہ بتاؤں. وعمودہ، اور ستون جو ستون کی طرح ہے، ستون کی اوپر چھت کھڑی رہتی ہے. وذروۃ سنامہ، اور کوہان کی بلندی.
جیسے اونٹ کے کوہان کی بلندی اچھی ہے تو یہ بھی اچھا کام ہے جہاد. پھر فرمائے کیا میں تم کو نہ بتاؤں بملا کے ذالک کل ہی، اس سب کی بنیاد اساس. بلا بیان کیجیے. اپنی زبان کو پکڑا، تکف علیک ھذا، زبان کو تم اپنے اوپر بند کر دو، زبان کو ہر وقت مت چلاؤ. یا نبی اللہ ہماری پکڑ ہوگی کلام سے، سکیلت کا کا تیری ماں تم کو گم کر دے. لغوی معنی تم مر جاؤ، اور شرعی معنی مرنا نہیں، ملامت کرنا ہے. هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم، الٹا نہیں ڈالتا، الٹا نہیں ڈالتی لوگوں کو ان کے چہروں پر جہنم میں مگر ان کی زبان کی کٹی ہوئی باتیں، جو زبان سے کاٹتے ہیں وہی ان کو جہنم پہنچاتی. حدثنا محمد بن بشار کلام ابن آدم علیہ لا لہو، اس کی اوپر ہے نہ اس کے لیے. الا الامر بالمعروف، الا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا، دعوت و تبلیغ، و ذکر اللہ عز و جل، اور خانقاہ. امر بالمعروف کو پہلے رکھا اس لیے کہ یہ متعدی فائدہ ہے، اور ذکر تو اپنے لیے ہے. حدثنا علی بن محمد، ابن عمر سے کہا گیا ہم حکام کے پاس آتے ہیں تو کوئی بات کہتے ہیں، جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دوسری بات. ابن عمر نے فرمایا حضور کے زمانے میں اس کو ہم نفاق کہتے تھے، سچی بات اور اچھی بات کہو. حدثنا ہشام بن عمار، ابو ہریرہ فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بہترین اسلام یہ ہے کہ آدمی بے مقصد بات کو چھوڑ دے. لا یعنی بے مقصد، لا یعنی غیر ضروری، غیر اہم بات کو چھوڑ دو. اور ابن عبد الرحمن کو ضعیف کہا. عزلت، عزلت سب سے الگ رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین گزارے والا آدمی معاش الناس گزارا، وہ آدمی ہے جس نے اپنے فرض کی لگام کو پکڑا ہو اللہ کے راستے میں. وَيَطْوِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، اور اڑتا ہے اس کی پشت پر. اڑنے کا مطلب تیز چلنا. جب بھی سنتا ہے ہیعتن ایک آواز، او فزعتن یا گھبراہٹ کی بات، تو اس کی طرف اڑتا ہے. موت کو طلب کرتا ہے یا قتل کو، مزان نہ ہو جہاں اس کی جگہ ہے. اور وہ آدمی جو غنیمت میں ہے، فی رأس شعفۃ من هذه الشعاف، رأس الجبل، شعفہ کہتے ہیں رأس الجبل کو. پہاڑ کی چوٹی یا وادی کے درمیان میں نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، حتیٰ یأتیہ الیقین الموت. یہ خیر آدمی ہے. زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ ایسا آدمی بہتر ہوگا. حدثنا ہشام، ایک آدمی نے کہا کون سا شخص بہتر ہے؟ رجل مجاہد فی سبیل اللہ. پھر کون؟ آدمی فی شعب من الشعاب، طریق الجبل. شعف کا مطلب رأس الجبل، شعب فی شعاب کا مطلب طریق الجبل، جس کو وادی کہتے ہیں. ہم پشتوں میں اس کو درہ کہتے ہیں. درہ خیبر ہے، درہ فلان ہے، درہ فلان ہے.
الطریق بین الجبلین حدثنا علی بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے دروازوں پر دعات ہوں گے بلانے والے من اجابہم الیہا قذفوا فیہا جس نے بات کو قبول دعوت کو قبول کیا تو وہ اس کے اندر ڈالیں گے جہنم کے دروازے پر لوگوں کو بلاتے ہیں آ جاؤ جب لوگ آتے ہیں تو جہنم میں ڈالتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا بیان کیجئے بیان قوم من جلدتنا ہماری طرح ہے چمڑا ہماری زبان سے بات کرتے ہیں کیا حکم ہے ان ادرکنی ذالک اگر اس نے مجھے پایا قال فلزم جماعت المسلمین جماعت المسلمین مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ امام کے ساتھ رہو اگر جماعت نہ ہو امام نہ ہو تو سب سے الگ ہو جاؤ ولولا ان تعض اگرچہ تم دانتوں سے کاٹو گے بے اصل شجرت درخت کی جڑ کو حدثنا ابو قریب یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم رواہ البخاری کتاب الایمان حدثنا محمد بن عمر فتن ہوں گے جس کے دروازے پر جہنم کے بلانے والے ہیں اگر تم مر گئے وانت عاض علی جذل شجرہ اور تم نے دانتوں سے کاٹا ہو درخت کی جڑ کو یعنی کچھ نہیں ملتا درخت کی جڑ کھاؤ یہ آپ کے لیے بہتر ہے حدثنا محمد بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو نہیں کاٹا جاتا من جحر ایک سوراخ سے ایک بل سے 2 مرتبہ اگر ایک مرتبہ تم کو کسی نے دھوکہ دیا تو آئندہ ہوشیار رہو شیطان کب آدمی کو چھوڑتا ہے ایک مرتبہ دھوکہ کھاتا ہے پھر دوبارہ دھوکہ دیتا ہے پاکستان میں ہندوستان میں بھی ایسا ہوگا ہمیں معلوم نہیں مزاربت کی کمپنی نکلتی ہے اور سب لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں اور بہت بڑی رقم آتی ہے فائدہ ہوتا ہے ربح ہوتا ہے کچھ مدت کے بعد سب ٹھپ ختم آدمی دبئی بھاگ گیا فلان جگہ بھاگ گیا یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد چند سال گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پھر کبھی ایسا نہیں کریں گے پھر 15-20 سال کے بعد کوئی نکلتا ہے اور پھر یہی کام مناسب نہیں ہے کہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ کاٹا جائے حدثنا عثمان لا يلدغ المؤمن من جحر البرتين یہ خبر نہیں اگر خبر ہو تو پھر تو اشکال ہوگا کہ مسلمان تو ایک سوراخ سے بھی ڈسا جاتا ہے ایک لائن میں بھی دھوکہ کھاتا ہے پھر دھوکہ کھاتا ہے اس لیے اس کو بجائے خبر کے انشاء بنا دو انشاء کا مطلب کہ تم ایک جگہ سے 2 مرتبہ دھوکہ مت کھاؤ نہیں کے معنی میں باب الوقوف عند الشبہات مشتبہ چیز سے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو آپ لوگوں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے الراعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حما قلب کو کہا صدر صاحب ہے دماغ کو کہا وزیر اعظم صاحب ہے یہ گزر چکا ہے اور یہ ان 4-5 احادیث میں سے ہیں جو بنیاد ہے حدثنا حمید العبادت فی الحرج عبادت کرنا فتنہ اور قتل و قتال کے زمانے میں ہجرت کے برابر ہے مشکل کام بدأ الاسلام غریبا اسلام شروع ہوا مسافر کی طرح اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا فی الغرباء اسلام شروع ہوا تھا مسافر کی طرح اور فی الغرباء جو لوگ مسلمان تھے وہ بھی غرباء اجنبی کی طرح
مسافروں کی طرح. فَسَيَعُودُ غَرِيبًا فِي الْغُرَبَاءِ، اور آخر میں بھی مسافر کی طرح ہوگا، اجنبی کی طرح ہوگا غرباء اور مسافرین میں. اسلام پر چلنے والوں کو لوگ سینے سے نہیں لگائیں گے، دفع کریں گے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ مَعَ هَذَا الْغَرِيبِ، یہ چونکہ غریب بھی آیا غرباء بھی آیا تو غریب کے ساتھ غرباء لگاؤ، غرباء کے ساتھ غریب لگاؤ تو فٹنگ سٹنگ ہو جائے گی. تو غرباء ان کو کہتے ہیں جنہوں نے وطن کو چھوڑا ہو. دوسری روایت میں یہی ہے، ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. فطوبى پس خوشخبری ہے، فطوبى جنت کا درخت ہے ان لوگوں کے لیے، الغرباء جو مسافر اور اجنبی کی طرح ہے یا اجنبی ہیں، مع هذا الغریب اس اسلام کے ساتھ جو غریب ہے. اور ترمذی میں اس کی تشریح آئی ہے کہ غرباء کون ہے؟ الذین یصلحون ما افسدہ الناس، لوگوں نے جو بگاڑ پیدا کیا ہے یہ ان کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. تو یصلحون ما افسدہ الناس من بعدی من سنتی، میری سنت کو لوگوں نے برباد کیا ہو تو یہ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مزید تشریح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض لوگ تبلیغ جماعت سے ذرا بھاگتے ہیں اور ان کے خلاف لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو مزید تفصیل آ گئی. اگر یہ بھی نہیں سمجھے ہوں کہ مسافر ہے، مسافروں کی طرح ہے، اسلام کو سینے سے لگایا ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اصلاح کرتے ہیں، سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کون ہے. آنے والی روایت میں قال النزاع من القبائل، یہ وہ لوگ ہیں جن کو چھین لیا گیا ہے، جن کو نکالا گیا ہے، تشکیل کرائی گئی ہے قبائل میں سے، جن کی تشکیل ہوئی. اور جب تشکیل آدمی کرتا ہے تو رضامندی سے تو نہیں، منت سنت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ نکلتا ہے، اس کو اپنے ماحول سے کھینچنا پڑتا ہے. نزاع نزع سے ہے، کھینچنے کو کہتے ہیں. اور پھر ایک جگہ سے دوسرے کے جاتے ہیں. اور یہ شاعر ہے، فضائے کنج چمن میں مجھے تلاش نہ کر، اور مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، کبھی جگر پہ کبھی دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تیری نظر کے نشانے بدلتے رہتے ہیں. تبلیغ جماعت سمجھ گئے یا نہیں؟ باب من ترجى له السلامة من الفتن، فتنوں سے سلامتی کی امید. حدثنا حرملہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ضعیف، نہیں یہ غلطی ہو گئی. عن عیسیٰ ابن عبد الرحمن، عیسیٰ ابن عبد الرحمن متروک ہے، زید ابن اسلم صحیح ہے، اس کا بیٹا ہے عبد الرحمن، وہ ضعیف ہے. عمر ابن خطاب ایک دن مسجد نکلے تو معاذ ابن جبل بیٹھے تھے، قبر کے پاس رو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر. کیوں رو رہے ہو؟ ایک چیز ہے جو میں نے حضور سے سنی ہے، وہ کیا ہے؟ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، دکھانے کے لیے کام. وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا، اور جس نے کسی ولی سے
دشمنی کی جو اللہ کا ولی ہے، ولی للہ، فقد بارز اللہ بالمحاربہ، اس نے مقابلہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالمحاربت، جنگ کے ساتھ. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری کی روایت ہے اور بخاری میں اس کی سند پر کلام ہے. ان اللہ یحب الابرار، اللہ متقیوں کو پسند کرتے ہیں. الاتقیاء متقی، الاخفیاء جو چھپے رہتے ہیں، شہرت نہیں. الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، جب غائب ہو جاتے ہیں تو ان کو تلاش نہیں کیا جاتا کہ کہاں ہے، اگر حاضر ہو تو ان کو نہیں بلایا جاتا. ولم یعرفوا، اور لوگ ان کو نہیں پہچانتے. قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ایسے روشن ہوتے ہیں جیسے ہدایت کے چراغ. یخرجون من کل غبرہ مظلمہ، دو معنی ہیں، وہ نکلتے ہیں من کل دار غبراء، اس مکان سے جو غبار والا ہے، مظلمتن، اس میں روشنی بھی نہیں. اردو کا شاعر ہے، کہتے ہیں تلاش کرنے میں دقت کبھی نہیں ہوگی، وہ میرا گھر ہے جہاں روشنی نہیں ہوگی. ایسے ہوتے ہیں. دوسرا ترجمہ یہ ہے، نکلتے ہیں من کل غبرہ مظلمہ، ہر مشکل مسئلے سے، جو مشکل مسئلہ جس پر غبار پڑا ہوا ہے، اندھیرے میں ہے، اندھیرے لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے ان کے سامنے سوال کیا، سوال پورا کرنے سے پہلے جواب دے دیں گے. قابلیت اتنی ہے، لیکن لوگ ان کو نہیں پہچانتے. حدثنا ہشام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس طالب علم کا علم میں ایسے ہیں جیسے 100 اونٹ. قریب نہیں ہے کہ تم پاؤ گے فیہا، ان میں راحلتن، سواری اور بوجھ اٹھانے کا قابل. لوگ بہت زیادہ ہے، اور آپ نہیں پائیں گے ان میں اللہ کے راستے میں 1 سال دینے والا. لا تجد فیہا راحلتن، یہی مطلب ہے. چیئرمین صاحب آپ تو جائیں گے انشاءاللہ، جماعت میں جائیں گے ماشاءاللہ. اب چیئرمین جب حکم دے تو ان کے ماتحتوں کو بھی ماننا چاہیے. باب افتراق الامم، امت میں تفریق، جدائی. حدثنا ابو بکر، یہود 71 فرقے تھے اور تم ان سے بھی زیادہ ہو، 73. حدثنا عمرو بن عثمان، یہ سب فرقے نار میں ہے سوائے ایک کے، اہل السنت والجماعت. حدثنا ہشام بن عمار، بنی اسرائیل متفرق ہو گئے تھے اور ہماری امت اس سے بھی زیادہ متفرق ہوگی، جس میں جماعت والے بہتر ہیں. یہ وہ اختلاف ہے جو اختلاف مذموم ہے، اور ایک وہ اختلاف ہے جو اختلاف ممدوح ہے. اگر مسائل میں ائمہ کا اختلاف ہے، ہر ایک اپنے مسلک پر عمل کرے، ٹھیک ہے. ہاں، درس میں جو حنفی ہے وہ تو حنفیت کی ترجیح کو بیان کرے گا، دوسرا دوسری کی ترجیح کو بیان کرے گا، لیکن جھگڑا وگڑا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں کوئی اقامت حنفی طریقے پر دیتے، کوئی شافعی طریقے پر دیتے، سب جیسے کوئی حفظ کی قرات پڑھتا ہے، کوئی دوسرے امام کی قرات، ورش کی قرات پڑھتا ہے، ٹھیک ہے سب. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، لتتبعن سنت من کان قبلکم باعا بباع، جیسے باع کے ساتھ برابر، باع کا مطلب دونوں ہاتھ پھیلانا، ذراع شبرن بشبرن،
حتی لو دخلوا فی جحر حجر مت پڑھو اچھا جحر ضب یہاں تک اگر وہ داخل ہو جائیں گے فی جحر ضب گوہ کی سوراخ میں جینس پہنیں گے جینس دو گوہ کی سوراخ کی طرح ہی بالکل فٹ سیٹ جس میں رگ بھی نظر آتی ہوں گی دخلتم فیہ قالوا یا رسول اللہ کون یہود نصارہ اور کون ہے یہی لوگ تو ہے فتنة المال حدثنا عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھڑے ہوئے خطبہ دیا واللہ میں تم پر نہیں ڈرتا ہوں ایھا الناس الا ما یخرج اللہ لکم مگر اس پر ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکالیں گے من ظہر دنیا دنیا کی چمک براق دنیا ہوگی ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا خیر جو مال ہے شر کو لائے گا خاموش ہو گئے قال ثم قال اس حدیث کو چھوڑ دے اس لیے کہ اس میں بہت تفصیل ہے انشاءاللہ بخاری میں تو بخاری کی کتاب الزکوٰۃ میں انشاءاللہ انتظار کر لیں اس کے بعد حدثنا عمرو بن السواد مصری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم پر فارس اور روم کے خزانے فتح کیے جائیں گے ای قوم انتم آپ کیسی قوم بنو گے ماذا تفعلون ابن عوف نے فرمایا جیسے اللہ کا حکم ہو فرمایا او غیر ذالک یا اس کے علاوہ اچھے بنو گے جیسے اللہ کا حکم ہے اور یا اس کے علاوہ بنو گے حکم پر عمل کرو گے یا نہیں تتنافسون اور بہتر یہ ہے کہ او بل کے معنی بل غیر ذالک بلکہ اس کے علاوہ دوسرے بنو گے اللہ کے حکم کے مطابق بعد والے نہیں چلیں گے تتنافسون حرص کریں گے اس کے پاس ایک فیکٹری ہے تو میرے پاس دو ہو پھر حسد کرو گے ثم تتدابرون پھر ایک دوسرے سے اعراض کرو گے پشت پھیرو گے ثم تتباغضون پھر بغض کرو گے یہ الفاظ یا اس کے ساتھ مثل اس کی مثل پھر تم چلو گے مساکین مہاجرین میں یعنی جب حسد اور کرو گے تو پھر مساکین مہاجرین جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ساؤتھ افریقہ تو ان میں تم چلو گے لیڈر لیاڈر کیا کریں گے فتجعلون بعضهم على رقاب بعض پس بعض کو ڈالو گے دوسرے کے گردن پر آپس میں ان کو لڑاؤ گے تاکہ آپس کی لڑائی ہو جائے اور آپ کا کام سیدھا ہو جائے یہ آپ دیکھتے ہیں آج کل حدثنا یونس بن عبد الاعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو بحرین بھیجا یاتی بجزیتها جزیہ کو لانے کے لیے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مال آیا ہے صبح مسجد نبوی میں سب پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرک آئے ہیں جی یہی سنا ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیری کا خوف نہیں بلکہ مالداری کا خوف مالداری تم پر آنے والی ہے جس کی وجہ سے بہت کچھ برباد ہو جائے گا وہ تم کو ہلاک کر دے گی جیسے سابقین پہلے لوگوں کو ہلاک کیا فتنة النساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد کسی فتنے کو نہیں چھوڑا جو زیادہ بھاری اور شدید ہو عورتوں کا فتنہ سب سے زیادہ ہے حدثنا ابو بکر نہیں ہے کوئی صبح مگر دو فرشتے اعلان کرتے ہیں ینادیان اعلان ویل للرجال من النساء رجال کی لیے ہلاکت ہے عورتوں کی وجہ سے اور عورتوں کی لیے ہلاکت ہے مردوں کی وجہ سے
بعض مرتبہ نساء رجال کو برباد کریں گے، بعض مرتبہ رجال نساء کو برباد کرتے ہیں۔ حدثنا عمران بن موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا خضرۃ حلوۃ، اللہ تعالیٰ مستخلفکم فیہا فناظر کیف تعملون، بخاری میں۔ حدثنا ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی ترفل فی زینت اللہ، ترفل چل رہی تھی تکبر کے ساتھ زینت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو منع کرو زینت سے، والتبختر فی المسجد، مسجد میں تکبر سے کے ساتھ چلنے سے، کیونکہ بنی اسرائیل ملعون نہیں ہوئے یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے زینت کے لباس کو پہنا، اور مساجد کے اندر تکبر اور فخر کرنے لگی، اور خوبصورت کپڑے پہنے۔ پھر مسجد آئی، یہ کپڑا تو یہاں نہیں ملتا، معلوم نہیں کہاں سے آیا ہے، یہ تو جاپان میں خاص فیکٹری کے اندر ہمارے لیے بناتے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر فخر تکبر کرے گی۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو ہریرہ نے ایک عورت کو دیکھا متطیبۃ، خوشبو لگائی ہوئی، مسجد جا رہی تھی، فرمایا او جبار کی باندی، اللہ تعالیٰ قہار ہے، کہاں جا رہی ہے؟ مسجد، خوشبو لگائی ہے؟ جی، میں نے یہی سنا کہ جب عورت خوشبو لگائے اور پھر مسجد نکلے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، قبول اعلیٰ، قبول ادنا، قبول اعلیٰ تو آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، 4 مرتبہ۔ حدثنا محمد بن رمح، یا معشر النساء، ladies and gentlemen، تصدقنا واکثرن من الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ ایک عورت نے کہا جزلہ، خوش مزاج، جزلہ کا مطلب خوش مزاج یا تجربہ کار اور ہوشیار، کیوں یا رسول اللہ؟ تکثرن اللعن تکفرن العشیر، میں نے نہیں دیکھا ناقصات العقل والدین کو، اغلبہ جو غالب ہے بہت، لذی لب، عقل مند آدمی کی عقل کو۔ تو دیکھو اگر کوئی سوال کرے کہ عورتوں کو ناقص العقل کہا تو جواب آپ کو بتایا تھا بخاری میں کہ ایک عقل عرفی ہے، ایک عقل شرعی ہے، ان میں عقل شرعی نہیں، کم ہے۔ عقل شرعی کا مطلب انجام کو اور عاقبت کو سوچنا، عاقبت کو نہیں سوچتی بلکہ جو سامنے چیز ہے اس کو سوچتی ہے۔ فلان لوگ بازار گئے، ہم بھی جائیں گے، فلان سیر و سیاحت کے لیے یورپ گئے، ہمیں بھی جانا چاہیے، یہ عقل شرعی ہے، وہ نہیں ہے، کم ہے۔ اور عقل عرفی ان میں ہے، اس لیے مرد کو بوتل میں ڈالے گی، اغلب لذی لب، عقل والے کی عقل پر غالب آ جائے گی۔ آپ کو سنایا تھا طاقتیں 2 ہی ہیں زمانے میں جن سے سارا نظام جاری ہے، ایک خدا کا وجود برحق ہے، ایک عورت کی ذات پیاری ہے، یاد ہے یا نہیں پچھلے سال؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، قبل ان تدعو، دعا اس سے پہلے کہ دعا کرو تو قبول نہیں ہوگی۔ حدثنا ابو بکر، تم آیت کریمہ پڑھتے ہو اور اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو لوگوں کی گمراہی تم کو مضر نہیں پہنچائے گی۔ تو ہدایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہدایت پر ہو خود، یہ بھی ہدایت کا حصہ ہے کہ دوسروں کو امر بالمعروف کرو، ہدایت میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اللہ یہ کہ کوئی نہ سنے تو پھر مت کرو۔ حدثنا محمد بن بشار،
یہ باب لمبا ہے تو اس لیے اس کو پھر بعد میں انشاءاللہ پڑھ لیں.